بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون ہرگاہ دو حرف متجانسین اگر جمع شوند در اول کلمہ ثلاثی مجرد یا رباعی ادغام ممتنع است و در اول کلمہ ثلاثی مزید فی در ماضی جائز است مطلقاً سوائے مضارع چرا کہ در مضارع وقت جائز است کہ حاجت بحمز وصلی نیفتد و اگر ہر دو متجانسین در اول کلمہ نباشند و اول ساکن ثانی متحرک باشد ادغام واجب است بوجود 5 شرائط۔ اول این کہ متجانسین دو حمزہ در کلمہ غیر موضوع التضعیف نباشد چنانچہ کہ رأیون کی دراصل کہ رأون بود۔ دومی کہ اول متجانسین ہائے وقف نباشد چنانچہ اغر ہلال الاخری۔ بھئی اس قانون کا نام ہے متجانسین کا، اس قانون کا نام ہے متجانسین کہتے ہیں ایک جنس کے دو حرف اکٹھے ہوں، ان کے درمیان کوئی اور حرف نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے متجانسین۔ اس قانون کے لیے 2 حکم ہیں۔ پہلے حکم کے لیے 3 شرطیں اور دوسرے حکم کے لیے شرطوں کی 2 جماعتیں ہیں۔ پہلی جماعت کے لیے 7 شرطیں اور دوسری جماعت کے لیے 11 شرطیں ہیں۔ اس قانون کا نام ہے اس قانون کے لیے پہلے حکم کے لیے دوسرے حکم کے لیے جماعتیں ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ متجانسین کو آپس میں ادغام کر کے پڑھنا جائز ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ متجانسین کو آپس میں ادغام کر کے پڑھنا جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ متجانسین کلمے کے ابتدا میں ہوں، 2 حرف ایک جنس کے کلمے کے شروع میں ہوں۔ اعتراضی مثال ما دا دا کہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں لیکن کلمے کے شروع میں نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ثلاثی مجرد یا رباعی میں نہ ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو 2 حرف ہیں کلمے کے شروع میں یہ ثلاثی مجرد اور رباعی کے ابواب میں نہ ہوں۔ اعتراضی مثال دادانا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ ززرابن ززرابن تتدہرجو یہ رباعی مجرد اور رباعی مزید ہے۔ تتدہرجو تتدہرجو یہ رباعی مزید ہے، ززرابن یہ رباعی مجرد ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ ثلاثی مجرد اور رباعی میں نہ ہو، یعنی رباعی مجرد رباعی مزید دونوں میں نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی ماضی میں مطلقاً جائز ہے۔ مطلقاً کا معنی حمزہ وصلی کی ضرورت پڑے تب بھی جائز، حمزہ وصلی کی ضرورت نہ پڑے تب بھی جائز، اور مضارع میں بشرطے کہ حمزہ وصلی کی ضرورت نہ پڑے۔ مضارع میں تب جائز ہے کہ حمزہ وصلی کی ضرورت نہ پڑے۔ اعتراضی مثال تتزاربو تتباعدو تتصرفو۔ اب مضارع کے شروع میں 2 تا ہیں لیکن ان کے اندر ادغام کی صورت میں حمزہ وصلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تتزاربو سے
تتزاربو، تا کو تا کیا تو ہو گیا اتزاربو، اب حمز وصلی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مضارع میں تب جائز ہے کہ حمز وصلی کی ضرورت نہ پڑے۔ خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ ثلاثی مزید فی میں ادغام جائز ہے، ماضی میں مطلقاً، چاہے حمز وصلی کی ضرورت پڑے چاہے نہ پڑے، اور مضارع میں اس وقت ادغام جائز ہے جب حمز وصلی کی ضرورت نہ پڑے۔ اعتراضی مثال تتزاربو تتصرفو، اور اتفاقی مثال ماضی کی تتارک، اب تتارک ادغام کرو تا کو تا میں اتارک، اب حمز وصلی کی ضرورت پڑ رہی ہے اور ماضی کا صیغہ ہے، ادغام جائز۔ فتتارک، ادغام کی صورت میں حمز وصلی کی ضرورت نہیں پڑ رہی چونکہ فا موجود ہے، فتتارک سے فتارک۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ثلاثی مزید فی کے شروع میں جب دو حرف ایک جنس کے ہوں ماضی میں ادغام کرنا جائز ہے، چاہے حمز وصلی کی ضرورت پڑے چاہے نہ پڑے۔ ضرورت پڑنے کی مثال تتارک سے اتارک، ضرورت نہ پڑنے کی مثال فتتارک سے، اور مضارع میں تب ادغام جائز ہے کہ جب حمز وصلی کی ضرورت نہ پڑے۔ اعتراضی مثال تتباعدو، اتفاقی مثال فتتباعدو۔ اب اس صورت میں ادغام کرو تو حمز وصلی کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اب ادغام کرو تو بنے گا فتباعدو، فتتزاربو سے فتزاربو، فتتصرفو سے دوسرا حکم یہ ہے کہ متجانسین کو آپس میں ادغام کر کے پڑھنا واجب ہے۔ متجانسین کا آپس میں ادغام کر کے پڑھنا واجب ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ متجانسین کلمے کے شروع میں نہ ہوں۔ اعتراضی مثال تتزاربو کہ یہ کلمے کے شروع میں ہے، تتارک یہ کلمے کے شروع میں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پہلا ساکن اور ثانی متحرک ہو۔ متجانسین میں سے پہلا ساکن، اعتراضی مثال احمررنا، اعتراضی مثال اب احمررنا کے اندر پہلا متحرک تے ثانی ساکن ہے، ہم نے کہا پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو۔ باقی 5 شرطیں کتاب میں موجود ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ متجانسین دو حمزہ کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں نہ ہو۔ موضوع علی التضعیف سے مراد وہ کلمہ ہے جس کو واضح نے وضع کیا ہے ہمیشہ دگنے ہونے پر۔ اس سے مراد ہے تفعیل اور تفعل کا عین کلمہ، کہ تفعیل اور تفعل کے عین کلمہ کو واضح نے وضع کیا ہے کہ وہ ہمیشہ دگنا ہوتا ہے۔ صرفا وہ عین کلمہ دگنا ہے، بدارا عین کلمہ ہمیشہ دگنا ہے، قتالا دگنا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین دو حمزہ کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں نہ ہوں، یعنی موضوع علی التضعیف میں ہوں گے تو ادغام کریں گے سألا تسألا، اب یہ دو حمزے ہیں لیکن یہ موضوع علی التضعیف میں ہے تو یہاں ادغام کرنا واجب ہے۔ باقی دو حمزے ہوں لیکن کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں ہوں تو پھر ادغام جائز نہیں، جیسے کہ رأن، کہ رأن یہ دو حمزے ہیں لیکن یہ کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں ہے۔ اب بجائے ادغام کے یہاں تعلیل کر کے کہ رأن سے کہ رأیون کر کے پڑھنا واجب ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ متجانسین میں پہلا جو ہے وہ ہا وقف کا نہ ہو،
چونکہ ہائے وقف کا وہ چاہتا ہے انفصال کو، ہائے وقف وہ انفصال کو، اور ادغام اتصال کو۔ اعتراضی مثال اغرہ ہلال، اعتراضی مثال اغرہ ہلال۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پہلا متجانسین مدہ جوازی قانون سے تبدیل شدہ نہ ہوا ہو، پہلا متجانسین مدہ جوازی قانون شدہ نہ ہوا۔ اعتراضی مثال ریا، اب یہ اصل میں تھا ریا، اب پہلا جو یا ہے متجانسین، پہلی جو یا ہے یہ متجانسین، یہ مدہ ہے لیکن جوازی قانون سے تبدیل ہے۔ یا یو وا، اصل میں تھا یو وا، اب یہ پہلا جو متجانسین واو ہے یہ مدہ ہے لیکن جوازی قانون سے تبدیل شدہ ہے، یعنی یہ واو حمزہ سے تبدیل شدہ ہے۔ ہم نے کہا پہلا جو متجانسین ہے وہ مدہ ہو لیکن جوازی قانون سے تبدیل شدہ نہ ہو۔ اتفاقی اس کی مثال مدعوون، اب مدعوون کے اندر متجانسین میں پہلا جو واو ہے یہ مدہ بھی ہے لیکن کسی سے تبدیل شدہ نہیں، اب مدعوون سے مدعوون کر کے پڑھنا واجب ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ پہلا متجانسین مدہ کسی کلمے کے آخر میں نہ ہو، پہلا متجانسین مدہ کسی کلمے کے آخر میں۔ اعتراضی مثال فی یومن، اب یہاں پہلا متجانسین یا مدہ ہے لیکن یہ کلمے کے آخر میں ہے، چونکہ فی ایک الگ مستقل کلمہ ہے تو اب پہلا جو متجانسین ہے وہ مدہ ہے لیکن بولو تو صحیح، قالو وما لنا، اب قالو وما و، اب یہ قالو کا واو اور وما لنا کا واو یہ متجانسین ہیں، پہلا متجانسین مدہ ہے لیکن کلمے کے آخر میں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ادغام کرنے کی صورت میں ایک قیاسی وزن کا دوسرے قیاسی وزن کے ساتھ التباس بھی نہ پڑتا ہو۔ اعتراضی مثال قویلا، اعتراضی مثال قویلا، فوعلا، زوربا، مفعول باب کا ماضی مجہول، اب ادغام کریں تو بن جائے گا قویلا، اب یہ قویلا یہ بھی قیاسی صیغہ ہے اور قویلا بھی یہ بھی قیاسی ہے۔ اب ادغام کرنے کی صورت میں ایک قیاسی وزن کا دوسرے قیاسی وزن کے ساتھ التباس پڑتا ہے تو ایسی صورت میں بھی ادغام کرنا جائز نہیں ہے۔ تو قویلا یہ تفاعل باب کا ماضی مجہول ہے، ادغام کریں تو بنے گا تو قویلا، تفعل کے ماضی مجہول کے ساتھ التباس پڑتا ہے۔ اب تو قویلا یہ بھی قیاسی وزن ہے اور تو قویلا یہ بھی قیاسی وزن ہے تو ادغام کرنے کی صورت میں ایک قیاسی وزن کا دوسرے قیاسی وزن کے ساتھ التباس کا بولو خطرہ بھی نہ ہو، پھر جائز ہے وگرنہ جائز نہیں۔ اتفاقی مثال ہے اضرب بعصاک، اب اس کو ادغام کرو، اذهب بزید، ادغام کرو اذهب بزید، عنا سے عنا، مننا سے منا۔ دوسری جماعت کے لیے پہلی شرط ہوئی ہے کہ متجانسین کلمے کے ابتدا میں نہ ہوں۔ اعتراضی مثال تترک، تتزارا با۔ دوسری شرط ہے کہ دونوں متحرک ہوں، متجانسین کے جو دو حرف ہیں ایک جنس کے وہ دونوں متحرک ہوں۔ اعتراضی مثال امتدد، اردد، اب اردد کے اندر دونوں متحرک نہیں بلکہ دوسرا ساکن ہے۔
باقی 9 شرطیں کتاب میں موجود ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین مدغم فی نہ ہو، یعنی پہلا جو متجانسین ہے وہ پہلے سے ادغام شدہ۔ اعتراضی مثال حبابا، اب یہ حبا یہ پہلے سے ہی کیا ہے؟ ادغام شدہ ہے۔ اگر ثانی با کو ثالث میں ادغام کریں تو پھر اصلی جو ادغام ہے وہ منفک ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا، چونکہ حبا یہ پہلے سے ادغام ہے۔ اب اگر بائے ثانی کو بائے ثالث میں ادغام کریں تو اصل میں جو واضح نے پہلے تفعیل باب کے اندر عین کلمے کے لیے ادغام کو وضع کیا ہے، وہ ہے ادغام اصلی، تو پھر اس ادغام اصلی کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے اس صورت میں بھی ادغام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے سے ہی بائے اول بائے دوم کے اندر ادغام ہو چکا ہے، اس لیے بائے دوم کو بائے سوم کے اندر ادغام کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ کہ متجانسین میں سے کوئی زائد برائے الحاق نہ ہو۔ زائد برائے الحاق تو جانتے ہو کہ ایک صیغے کو، اب جل بابا بائے دوم کو زائد کیا گیا ہے دہرجہ کے ہم وزن کرنے کی خاطر، اب اگر ادغام کریں تو پھر الحاق کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ متجانسین میں سے پہلا جو حرف ہے وہ تا باب افتعال کا نہ ہو، وہ تا باب، کیونکہ اگر تا باب افتعال کا ہے تو پھر اس صورت میں ادغام کرنا جائز ہے۔ اگر تا باب افتعال کا ہے تو اس صورت میں ادغام کرنا جائز ہے۔ اگر تا باب افتعال کا ہے تو بولو تو صحیح، ادغام کرنا جائز ہے۔ اس لیے تیسری شرط یہ ہے کہ پہلا جو متجانسین ہے وہ تا باب افتعال کا نہ ہو، جیسے اقتتلا، اعتراضی مثال اچھا، اب اقتتلا میں ادغام کرنا جائز ہے، واجب نہیں، اس کو ذرا سمجھو، چونکہ اس کے اندر جو تا ہے ایک تا، وہ پہلی جو تا ہے یہ تا ثانی جو کلمے کا جز ہے، تا ثانی جو کلمے کا جز ہے، یہ ہمیشہ اس کے ساتھ اکٹھے نہیں رہتا ہے۔ بھئی ایک تا تالا ایسے میں، اب دوسری تا جو ہے وہ ہے قاتلا بروزن فعلا، اب یہ تا باب افتعال کا دوسری تا کے ساتھ ادغام کرنا جائز ہے، کیونکہ تائے دوم وہ کلمے کا جز ہے، تائے دوم وہ کلمے کا کیا ہے؟ اب یہ تا افتعال کا اس دوسری تا کے ساتھ ہمیشہ اکٹھے نہیں رہتی ہے، بلکہ کبھی اسے بھئی جیسے قتلا، اب تا باب افتعال کا اس کے ساتھ ہے، جب افتعال کا باب بنائیں گے تو پھر افتعال والی تا اس تا کے ساتھ متصل ہوگا، تو اس صورت میں دوسری تا وہ کلمے کا جز ہے، اور پہلی جو تا ہے وہ اس کلمے کا جو جز تا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ منسلک نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی یہ تا اس تا کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، کبھی، جیسے کہ منسلک کی مثال ایک تاتالا اور اکیلی ہونے کی مثال قاتلا، تو اس لیے اس تا کا تا ثانی کے ساتھ ادغام کر کے پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین دو واو باب افعلال کے نہ ہوں، باب افعلال کے دو واو نہ ہوں، کیونکہ جہاں پر ادغام اور تعلیل، جہاں ادغام اور تعلیل اکٹھے ہوں، جہاں ادغام اور تعلیل، تو تعلیل جو ہے وہ اصل ہے اور ادغام وہ فرع ہے، جہاں تک ممکن ہو اصل پر عمل کرنا تو اس صورت میں اصل پر کیا ہے عمل کریں گے، اصل کو ترجیح دیں گے۔ اب دو واو باب افعلال کے نہ ہوں، جیسے ارعا وا وا،
ارعا، اب ادغام کریں تو بنے گا ارعوا، یہ ادغام کی صورت ہے. اور اگر دوسری تا کے اندر تعلیل کرو ارعوا و سے، یدا سے ارعوا یا کالبا سے، تو تعلیل کرنا یہ اصل ہے اور ادغام کرنا یہ اس کا فرع ہے. تو جہاں تک ممکن ہو اصل پر عمل کرنا تو پھر اصل کو ترجیح دی جاتی ہے. اس لیے کہتا ہے باب افعلال کے دو واو بھی نہ ہو ان کا ادغام کرنا بھی جائز نہیں ہے، چونکہ یہاں تعلیل جو اصل ہے وہ ممکن ہے تو اس لیے اصل کو ترجیح دیں گے. پانچویں شرط یہ ہے کہ ان متجانسین میں سے کوئی تعلیل کو بھی تقاضا نہ کرے. اعتراضی مثال کا وے وا، کہ اب واو دوم وہ تعلیل کو تقاضا کر کے کا وے یا او دو یہ والے کانوں سے، تو وجہ وہی ہے کہ جب تعلیل ممکن ہے تو پھر ادغام نہیں کریں گے، چونکہ تعلیل اصل ہے، ادغام اس کا فرع ہے. چھٹی شرط یہ ہے کہ متجانسین میں سے دوسرے حرف کی جو حرکت ہے وہ عارضی نہ ہو. اعتراضی مثال اردو دل قوما، اب دال دوم کی حرکت عارضی ہے. کون سے عارضی کی صورت ہے؟ بسبب التقاء ساکنین. ایسے میں ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین دو کلمے میں بھی نہ ہوں. اعتراضی مثال سالہ کا کم، اب سالہ کا یہ الگ کلمہ ہے اور کم مکہ نہ نی، اب مکہ نہ اور نی الگ کلمہ ہے، دو کلموں میں بھی نہ ہوں. اگر دو کلمے میں ہوں تو پھر دو صورتیں ادغام کی ہیں، دو صورتوں میں ادغام کرنا جائز. کہ اگر یہ متجانسین دو کلمے میں ہوں تو ایک شرط یہ ہے کہ ان کا ما قبل متحرک ہو، پھر ادغام کرنا جائز ہے. جیسے کہ لا تأمانو نا، اب لا تأمانو یہ نون الگ ہے اور نا الگ ہے. اب یہاں ادغام کرنا جائز ہے چونکہ ان کا ما قبل جو میم ہے بولو متحرک ہے، تو لا تأمنو نا کو لا تأمنا پڑھنا جائز ہے. مکہ نا نی، اب مکہ نا یہ الگ کلمہ ہے، نی الگ کلمہ، اس کا ما قبل جو کاف ہے وہ متحرک ہے. مک کانا نی او کانا نی، تو مکنی پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دو کلمے میں ہے تو ما قبل ان کا لین غیر مدغم ہو، ما قبل جو ہے وہ لین ہو لیکن غیر مدغم. جیسے صوبا بشرن، اب صوبا یہ با الگ کلمہ ہے، بشرن کا با الگ ہے، لیکن ان سے پہلے واو جو ہے وہ لین ہے غیر مدغم ہے. اب یہاں ادغام کر کے سو بشرن پڑھنا جائز ہے، سو بشرن پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے. آٹھویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین دو یا نہ ہوں، وہ متجانسین دو یا نہ ہوں. اعتراضی مثال حاجیہ، وہ متجانسین دو یا نہ ہوں. اعتراضی مثال اچھا ایسے میں متجانسین دو یا نہ ہوں، متجانسین دو یا نہ ہوں. اگر متجانسین دو یا ہوں تو پھر ان میں ادغام جائز ہے، پھر ان کے اندر ادغام کیا ہے؟ واجب نہیں بلکہ جائز ہے. ہاں دیکھیں گے اگر یا ثانی کی حرکت کسی عامل ناصب کی وجہ سے ہے، یا ثانی کی عامل ناصب کی وجہ سے ہے ایک صورت، تو اس صورت میں بھی ادغام بالکل جائز نہیں. جیسے کہ لن یحیی، پھر سمجھو. آٹھویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین دو یا نہ ہوں.
اگر دو یا ہیں تو اس میں ادغام جائز ہے، جیسے ہا یہ یا، اب ادغام کرنا اس میں واجب نہیں بلکہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ اچھا، اگر دو یا تو ہیں لیکن ان میں سے دوسری یا کی جو حرکت ہے وہ کسی عامل کی وجہ سے ہے، پھر ادغام کرنا جائز بھی نہیں، واجب تو ویسے نہیں بلکہ جائز بھی نہیں، جیسے لن یا، اب دوسری یا کی جو حرکت ہے وہ عامل ناصب کی وجہ سے ہے، تو یہاں ادغام کرنا ممتنع ہے ایک صورت۔ اگر دوسری یا جو ہے اس سے پہلے دوسری یا کے بعد اگر تائے تانیث کا ہے، دوسری یا کے بعد اگر پھر بھی ادغام کرنا جائز نہیں، جیسے محییاتن، محییاتن، اب یا ثانی کے بعد تائے تانیث کا ہے، اس صورت میں بھی ادغام کرنا بالکل جائز نہیں، ممتنع ہے۔ اگر یا ثانی کے بعد الف نون زائدتان ہو پھر بھی ادغام کرنا جائز نہیں، جیسے کہ رم یا یانے، محییانے، محییانے، رم یا یانے، اور یا ثانی کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ اگر یا دوم کی جو حرکت ہے وہ کسی ناصب عامل کی وجہ سے ہے پھر بھی ادغام جائز نہیں، یا ثانی کے بعد اگر تائے تانیث کا ہے پھر بھی ادغام جائز نہیں، اگر یا ثانی کے بعد الف نون زائدتان ہے پھر بھی ادغام جائز نہیں ہے۔ نامی شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین اسم میں ان 5 وزنوں میں سے کسی وزن کے موافق نہ ہوں، جیسے کہ فاعلن، 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 ان 5 وزنوں سے مراد ہے عین کلمہ ان کا متحرک ہے، اب ادغام کریں تو پھر عین کلمہ ساکن کے ساتھ التباس پڑ جاتا ہے، یہ مقصد ہے۔ نامی شرط یہ ہے کہ یہ جو متجانسین ہے اسم کے اندر یہ 5 وزنوں میں سے کسی وزن کے موافق نہ ہو، چونکہ 5 وزنوں کے اندر عین کلمہ متحرک ہے، اور ادغام جب کریں تو پھر عین کلمے کو ساکن کرنا پڑتا ہے، تو اب پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عین کلمہ اصل میں ساکن ہے یا ادغام کرنے کی وجہ سے اس کو ساکن تصور کیا گیا ہے۔ وہ 5 وزن یہ ہے فاعلن، جیسے سببن، اب سببن کے اندر ادغام کریں تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اصل میں سببن تھا یا ادغام کرنے کی وجہ سے اس کو سببن بنایا گیا ہے۔ فعلن جیسے ریددن، فعلن جیسے ریددن، فعلن جیسے سورورن، فعلن جیسے عیلالن، اور فعلن جیسے دورارن، جیسے دورارن۔ اب اتفاقی مثال، اگر متجانسین دونوں متحرک ہیں اور ماقبل بھی متحرک ہے، متجانسین دونوں پہ متحرک ہے اور ماقبل بھی تو پہلے کو ساکن تصور کریں گے پھر ادغام کریں گے، مثلا مادہ، مادہ، اب دال اول کو ساکن تصور کریں پھر ادغام کریں مدہ، مادہ دن سے مدن۔ اگر متجانسین دونوں متحرک ہیں لیکن ماقبل ساکن ہے، یہ دونوں متجانسین ماقبل ساکن ہے، اب متجانسین میں سے یہ پہلا جو حرف ہے اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں اور خود اس کو ساکن کر دیں، مثلا یم دو، اب دال اول کی حرکت نقل کر کے میم کو دیں، دال کو کر دو ساکن تو ہو جائے گا، یا مد دو، اب ادغام کرو، یا مد دو، یا زازو،
یعزازو یعزازو زاد اول کی حرکت نقل کر کے عین کو دو تو یعزو ادغام یعزو یفریرو رائے اول کی حرکت نقل کر کے فا کو دو یا پھر رو ادغام کرو یا پھر رو اگر متجانسین کا ماقبل ساکن ہے لیکن مد ہے متجانسین کا ماقبل ساکن ہے تو اس صورت کے اندر نقل حرکت نہیں کریں گے بس صرف ادغام کریں گے مثلا حاججن حاججن اب یہ دونوں جیموں کا ماقبل الف مد ہے اب جیم اول کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں یوں نہیں کریں گے بلکہ یہ حاججن ادغام کر کے حاجن موددن مودن مویددن مویدن لین ہے تب بھی کیا ہے ادغام کریں گے مویدن اتنی بات آ گئی ذہن میں اگر متجانسین دونوں متحرک ہیں لیکن دونوں کی حرکت میں فرق ہے ماقبل متحرک ہے اور ان دونوں کی حرکت میں فرق ہے مثلا مد یمدو کا فعل تعجب ما امدہ و امدد بھی ما دو دا اب دیکھو ما دو دا دونوں دال متحرک ہے ماقبل متحرک ہے لیکن یہ دونوں دالوں کی حرکت مختلف ہے تو پھر یہاں دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ پہلی دال کو ساکن کرو بغیر نقل حرکت کے ما دودا کو کرو مددا پھر ادغام کرو مددا تب بھی جائز دوسری صورت یہ ہے کہ وہ متجانسین میں سے پہلے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دو مثلا ما دودا ہے دال اول کی حرکت نقل کر کے میم کو دو کرو موددا ادغام کرو مدہ تو مدہ بھی جائز مدہ بھی جائز اتنی بات آ گئی ذہن میں سوائے مصدر اس کو بھی قانون کی شکل بناؤ قانون ہر اسم کے بروزن فعال باشد قانون ہر اسم کے بروزن سوائے مصدر حرف مدغم شرا بیا بدل کنند وجوباً چون دینار شیراز چون دینار قانون ہر اسم کے بروزن فعال باشد سوائے مصدر حرف مدغم شرا وجوباً چون دینار اس قانون کا نام ہے فعال کا اس قانون کا نام ہے دینار شیراز کا اس قانون کا نام ہے اس قانون کے لیے اس قانون کے لیے حکم یہ ہے کہ مدغم حرف کو جو حرف ادغام کیا گیا ہے اس کو یا سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے مدغم حرف کو یا سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے پہلی شرط یہ ہے کہ فعال کے وزن پر ہو صیغہ فعال کے وزن پر ہو اعتراضی مثال ہے غفار اعتراضی مثال کہ یہ فعال کے وزن پر ہے فعال کے وزن پر نہیں ہے دوسری شرط یہ ہے کہ مصدر کا صیغہ ہو دوسری شرط یہ مصدر کا صیغہ نہ ہو اس سوائے مصدر دوسری شرط یہ ہے کہ مصدر کا صیغہ اعتراضی مثال کذاب اب یہاں پہلی شرط موجود ہے کہ فعال کے وزن پر ہے لیکن دوسری شرط تھی کہ مصدر کا صیغہ نہ ہو یہ مصدر ہے تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں تائے تانیث کا نہ ہو تائے مربوطہ نہ ہو تائے مربوطہ وہ تا ہے جو وقف کی حالت میں ہا کر کے پڑھی جائے تیسری شرط یہ ہے کہ جو صیغہ فعال کے وزن پر ہے اس کے آخر میں تائے مربوطہ نہ ہو
اعتراضی مثال ہے رمامتن، اعتراضی مثال اب رمامتن فعال کے وزن پر ہے، مصدر بھی نہیں لیکن اس کے آخر میں تا ہے، ہم نے کہا تا نہ ہوگا۔ اتفاقی مثال ہے دینارن، اتفاقی مثال یہ فعال کے وزن پر ہے، مصدر کا صیغہ بھی نہیں، اس کے آخر میں تا بھی نہیں۔ دینارن، شرازن، کراتن، دماسن، یہ سب فعال کے وزن پر ہیں، مصدر بھی نہیں ہیں اور آخر میں تا بھی۔ اب جو پہلا حرف دوسرے میں ادغام کیا گیا ہے اس حرف اول کو یا سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب۔ مثلا دینارن اصل میں تھا دین نارن، اب نون اول کو یا سے تبدیل کر کے دینارن۔ دماسن اصل میں تھا دماسن، میم اول کو یا سے تبدیل کر کے دیماسن۔ شرازن اصل میں تھا شرازن، شرازن، رائے اول کو یا سے تبدیل کر کے شیرازن۔ ایسے میں کراتن اصل میں تھا کراتن، رائے اول کو یا سے تبدیل کر کے۔ باب اول مضاف بر وزن فعل یفعل چون الفر والفرار، فر یفر، اب یفر یہ را مشدد ہے کہ نہیں، تو جہد میں لم یحمر والا قانون جاری کرو گے۔ فر یفر فرن و فرارن فہو فارن، وفر یفر فرن و فرارن فذاک مفرور۔ لم یفر لم یفر لم یفر لم یفر لم یفر لم یفر لا یفر فر افرر لتفر لتفر لتفرر۔ الظرف منه مفر، الظرف منه مفر، وہ ظرف کے اندر پڑھ چکے تھے ناقص لفیف مضاف مطلقاً بر وزن مفعل میں آئے وجوباً۔ والآلۃ منه مفر مفرۃ مفرار، وافعل تفضیل مذکر منه افر، والمؤنث منه فر، فعل تج منه۔ باب دوم فعل یفعل چون العز، عز یعز عزا فهو آز الى آخری۔ باب سوم بر وزن فعل یفعل چون المد والمد، مد یمد مدا فهو ماد، ومد یمد مدا فذاک ممدود۔ اب جہد میں چار طریقے سے پڑھو، لم یمد لم یمد لم یمد۔ باب چہارم بر وزن فعل یفعل چون الحب والمحبت، دوستی داشتن۔ اب حبوبا، اس کو حبا پڑھو بھی جائز، حبا پڑھو بھی جائز۔ حب یحب حبا فهو حبیب، لم یحب لم یحب لم یحب لم یحبب الی آخری۔ کافی ہے، شاباش۔